بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ناول ہے تیری مغرور آنکھیں۔ میرا نام ہے انوشیا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ میرا نام سویرا ہے اور میں BA کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے 2 بھائی اور 2 ہی بہنیں ہیں۔ میں سب بہن بھائیوں میں بڑی ہوں۔ ہمارا شمار مڈل کلاس میں ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں اپنے نانی کے گھر جاتے تھے۔ نانی کا گھر زیادہ دور تو نہیں ہے، پر پھر بھی ہم رہنے جاتے تھے۔ میرے ماموں کے 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ میرے بڑے ماموں کا بیٹا ایان اور چھوٹا آریان ہے۔ ایان کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور وہ اپنے ابو کے ساتھ ہی فیملی بزنس کرتے ہیں، جبکہ آریان نہایت ہی شرارتی اور ہنسمکھ ٹائپ کا ہے اور سارا دن مستیاں کرتا رہتا ہے۔ جبکہ ماموں کی بیٹیاں، جو کہ میری بھی دوست ہیں، منیزہ اور فائزہ ہیں۔ ایان تو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اور پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دل ہی دل میں بہت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے پرپوز کریں، پر پتہ نہیں کیوں وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ جبکہ آریان ہنسی مذاق میں مجھے بہت بار اپنی پسند سے آگاہی دیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت غصہ بھی ہو جاتی ہوں۔ حالانکہ اس کا مذاق مجھے برا نہیں لگتا، لیکن جب پسند کی بات آتی ہے اور وہ مجھے اپنی پسند کا بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور مجھے یہ تیری مغرور آنکھیں بہت پسند ہے، اور پھر بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو قسم سے اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کی جان ہی نکال دوں۔ جبکہ ایان جب بھی آفس سے آتے ہیں اور مجھ سے کافی کی فرمائش کرتے ہیں تو کتنی ہی دل چاہتا ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ کافی میں ان کے لیے ساری زندگی بنا سکتی ہوں، لیکن کیا کروں، وہ تو نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں۔ پھر ایک دن میری خالہ بھی آ گئیں رکنے، جب ہم لوگ بھی وہاں پر تھے، تو ان کی 3 بیٹیاں مناہل، رباب اور انزی آ گئیں۔ ان کی تینوں بیٹیوں میں رباب بہت خوبصورت تھی، جبکہ میں بھی کسی سے کم تو نہیں، لیکن پھر بھی میں رباب سے جیلس ہو جاتی تھی، کیونکہ ایان رباب سے ہی کافی کا بولتے اور اس کے ساتھ گھنٹوں واک کیا کرتے تھے، پر پتہ نہیں وہ مجھے یہ بات کیوں نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ایک لڑکے کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کی آنکھوں میں اس کے لیے کیسے جذبات ہیں، پر پتہ نہیں کیوں ایان کو میرے جذبات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، یا پتہ چلتا تھا پر وہ مجھے بتاتے نہیں تھے۔ ایک دن میں نے سوچا ایان کی برتھ ڈے والے دن ان کو میں اپنی محبت کا احساس دلا کر ہی رہوں گی۔ اگر وہ خود نہیں بول رہے ایک لڑکے ہو کر، تو میں لڑکی ہو کر اتنا ویٹ اور کب تک ویٹ کروں؟ اس طرح تو وہ کسی اور کے ہو جائیں گے اور میں کسی اور کی، کیونکہ میرے 2-3 رشتے آ چکے تھے۔ اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کی برتھ ڈے نائٹ پر ان کو چھت پہ بلاؤں، اور اس کے لیے میں نے اپنے بھائی یعنی چھوٹے بھائی افنان کو بولا کہ ایان بھائی کو بولو کہ چھت پر چلتے ہیں۔ اس طرح ایان چھت پر آئیں تو میں وہیں تھی اور میرا بھائی افنان نیچے چلا گیا، تو میں نے ایان کو بولا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو ایان نے کہا کہ بولو، میں سن رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، اتنا کہ مجھے صاف سنائی بھی دے رہا تھا، پر میرا چہرہ دیکھ کر ان کو لگا کہ میں شاید بیمار ہوں، کیونکہ میرے سانس پھول رہے تھے اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے پانی پلایا اور کہا بولو بھی، ایسی بھی کون سی بات ہے جو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ پھر میں نے ہمت کر کے بول ہی دیا، آئی لو یو سو مچ۔ اگر میری آپ سے شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ اچانک مجھے لگا کہ ایان کے قدم آگے بڑھائے ہیں میری طرف، تو میں ایک قدم اور پیچھے ہوئی، تو ایک قدم وہ اور آگے آئے ایان، اور اس طرح میں بالکل دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ پھر ایان نے مجھے کہا کہ جب پیار کرتی ہو پھر اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میرے قریب آنے سے دور کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بولوں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے 8 سال بڑا ہوں، پھر بھی تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو، اس کا مطلب بھی سمجھتی ہو؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے بس آپ چاہیے، آپ نہیں تو کوئی اور نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو اچھی تو تم بھی مجھے لگتی ہو، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا
ٹھیک ہے، میں اپنی ماما کو بولتا ہوں کہ وہ خالہ جانی سے بات کریں ہمارے رشتے کے بارے میں۔ سویرا، شاید تم مجھے آج سے پہلے اتنی اچھی کبھی نہیں لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں مجھ سے پیار آخر ہوا کیسے؟ ہماری عمروں میں اتنا فرق ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ جب تک میں یہاں ہوں آپ رات کو روز اوپر آئیں گے میرے بنا بلائے۔ ایان کی آنکھوں میں ایک شرارت آئی۔ ایان نے کہا اگر نہ آؤں تو میں نے کہا تو میں آپ کے روم میں آ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ایسا غضب نہ کرنا لڑکی، اور میں نیچے چلی گئی۔ پھر روز اوپر آ جاتے اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ پھر انہوں نے اپنی ماما کو ہمارے گھر بھیجا اور یوں میرے ماما بابا مان گئے اور میں ان کے گھر دلہن بن کر آ گئی۔ میرا روم بہت ہی عمدہ طریقے سے سجایا گیا تھا۔ میں اپنا روم اور سیج دیکھتی رہ گئی اور پھر مجھے دروازے کی آہٹ سنائی دی تو میں شرما کر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ ایان اندر آئے اور روم لاک کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا میں تمہیں اتنا شرمیلا تو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ لڑکی جس نے یوں خود پرپوز کیا اور آج یوں شرم سے پانی پانی ہو رہی ہے۔ تم سویرا ہی ہو نا، یا کوئی اور ہی بلا ہو؟ اتنی خوبصورت کہ نظر ہی نہیں ہٹ رہی، قسم سے۔ اور یوں ہماری زندگی یعنی ایک اچھی زندگی کی شروعات ہوئی۔ ایسی زندگی جو صرف لڑکیاں خوابوں میں ہی سوچتی ہوں گی۔ وہ زندگی اپنے پیار اور اپنے ہمسفر کے ساتھ میں کیسی ہو سکتی ہے، وہ خود آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ صبح جب ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے سب بہت خوش نظر آئے سوائے آریان کے، جس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت رویا ہے، اور کیوں رویا ہے یہ سمجھنا بہت مشکل تھا۔ ایان نے جب اسے ہاتھ لگایا تو اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ سب نے پوچھا آخر ہوا کیا ہے جو یوں چہرہ بھی اترا ہوا ہے اور آنکھیں بھی روئی روئی ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے۔ وہ پورے 1 ہفتے بخار میں رہا اور جیسے وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا اب بالکل وہ ویسا والا آریان تھا بھی نہیں، بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کا ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ میری شادی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد اس نے اپنا فیملی بزنس اسٹارٹ کر دیا، لیکن یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایسا اداس اور خاموش کیوں ہو گیا ہے۔ شاید کسی نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن 1-2 بار میں نے اس کے روم میں جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہا ہے، کیا ہوا ہے اسے، تو اس نے صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، کوئی جیے یا مرے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر میں بھی اس سے اور کیا ہی پوچھ لیتی۔ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آریان ایان سے بہت پیار کرتا تھا، یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے بھائی پر جان مارتا ہے۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی تھی اور مجھے چکر آنے شروع ہو گئے اور میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ پھر ڈائننگ پر جب سب رات کا ڈنر کر رہے تھے تو ایک دم مجھے وومنٹ آئی۔ میں اٹھ کر بھاگی واش روم میں۔ ایان بھی پریشان میرے پیچھے آئے۔ میں باہر ہی آ رہی تھی کہ مجھے اپنا آپ جھومتا ہوا نظر آیا۔ ابھی میں زمین پر گر پڑتی کہ ایان نے مجھے سنبھالا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹرنی نے چیک کر کے بتایا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ سب بہت خوش تھے اور اس طرح میں ارحان کی ماں بن گئی۔ سب ارحان سے بہت پیار کرتے تھے۔ آریان کی بھی اس میں جان بستی تھی۔ وہ مجھ سے اب بھی بہت ہی کم بات کرتا تھا، صرف ضرورت کے تحت۔ ایک دن ایان اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے اور میں انہیں نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ ایان بہت چھوٹا تھا اور ان دنوں بیمار بھی تھا، تو ہم کو رسک نہیں لینا چاہیے تھا، اس لیے ایان اکیلے ہی دبئی روانہ ہو گئے۔ رات کو ایان گھبرایا ہوا گھر آیا تو فوراً ماما سے کہا کہ ٹی وی آن کر کے نیوز دیکھیں جلدی۔ میں بھی ڈر گئی کہ ایسا کیوں گھبرایا ہوا ہے، اسے کیا ہوا ہے۔ جب نیوز دیکھی تو وہی پلین کریش ہو گیا تھا جس میں ایان گئے تھے۔ ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کوئی سجیشن ہو یا کوئی اور ناول سننا چاہتے ہوں یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز ضرور بتائیے۔ ہم آپ کی قیمتی رائے کا احترام ضرور کریں گے اور آپ کی امیدوں پہ پورا ضرور اتریں گے۔ سبسکرائب ضرور کریں۔ پلیز پریس دا بیل آئیکن۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔